اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قادر کریم غفور رحیم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جو پہلا قتل ہوا وہ قابیل نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ قتل عورت کی وجہ سے ہوا تھا، حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے جو حسد کیا وہ شیطان نے کیا۔ قابیل جب اپنے بھائی کو قتل کر چکا، جب اپنے بھائی کو چھریوں کے وار سے قتل کر چکا، تو اس پر بے حد شرمندہ ہوا، اس پر بے حد شرمندہ ہوا، اور اسے اپنے بھائی کو ٹھکانے لگانے کی کوئی تدبیر سمجھ نہ آئی کہ بھائی کو تو میں نے قتل کر دیا، اب اس کی لاش کو کہاں غائب کروں، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے کم و پیش 1 سال تک وہ اس کی لاش اپنی گردن پر اٹھا کر پھرتا رہا۔ 1 سال اپنے بھائی کی لاش قتل کر کے، اپنے بھائی کی لاش 1 سال تک اپنی گردن پر اٹھائے پھرتا رہا، جہاں تک کہ ایک کنویں نے اسے زمین میں دفن کرنے کا عملی نمونہ دکھایا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں تھی۔ تو کنواں آیا، اس نے زمین کھودی اور کنویں کو مار کر پھر اس کو دفن کیا، چونج سے مٹی ڈالی، تو پھر اس کو پتہ لگا، ہو یار، مجھ سے تو یہ کنواں سیاڑا ہے، یہ کنواں سیاڑا ہے جس نے کنویں کو مارا اور اس کو دفن کر دیا۔ میں نے تو 1 سال ہو گیا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اس پر بھی بڑا شرمندہ ہوا۔ تو اس نے حابیل کو زمین میں دفن کر دیا، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کی رنگت سیاہ ہو گئی، یعنی کہ کالا سیاہ ہو گیا، اور اس کی والدہ اور والد دونوں اس سے بیزار ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس سے بے حد ناراض ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اس کے بھائی کے متعلق دریافت کیا، پوچھا جب، تو وہ ٹال مٹولے سے جواب دیتا تھا۔ تو گستاخانہ انداز میں کہنے لگا کہ کیا میں اس کا نگہبان یا وکیل ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ 16 سال تک وہ اپنے بیٹے کے غم کی وجہ سے نہ ہنسے اور نہ مسکرائے۔ 16 سال۔ لیکن قابیل نے جس مقصد کے لیے یہ سارا کھلونا فعل انجام دیا تھا، اس میں وہ ناکام اور نامراد ہوا، حاصل اس کو ککھ نہ ہوا، اور قیامت تک ظلم سے قتل ہونے والوں کا سارا گناہ اپنے ذمہ لے لیا۔ کوئی بھی انسان دنیا میں قتل ہوتا ہے تو یہ سارا بویل اس پر ڈالا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو قتل کرے گا وہ بچ جائے گا، نہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا، قاتل جو دنیا میں قتل کرے گا۔ اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔
حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ سلسلہ یہ تھوڑی سی میرے سے غلطی ہوگی بھائی جان، حضرت ادریس علیہ السلام کے حضرت نوح علیہ السلام پڑپوتے تھے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 4 صدیاں یا کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بنا کر اللہ رب العزت نے بھیجا۔ یہ میرے سے تھوڑی سی غلطی ہو گیا بھائی جان، کہ جو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہہ دیا کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، یہ میرے منہ سے نکل گیا، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے یا پوتے حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور عیش و حشرت، لب و لہب اور غلط کاموں میں مصروف ہو کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کرتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو کھلی چھوٹ دے دی کہ تو جو چاہتا ہے کر، تیرا آخرت میں ثواب لوں گا۔ جہاں تک کہ طوفان نوح میں وہ بھی غرق ہو گیا۔ جب کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا، تو یہ بھی جو ہے نا پھر اس میں ہلاک ہوا۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی کتنی عمر ہوئی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کو ظلمانہ قتل کیا جائے گا تو اس کے قتل کا گناہ اور اس کے خون کی بیزتی کا بوال قابیل کے ذمہ ہوگا۔ یہ آپ اندازہ کر لیں، چونکہ یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے قتل کا راستہ اپنایا۔ اسی طرح یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آسمانوں میں سب سے پہلے ابلیس عالمین نے حسد کیا تھا۔ وہ قبیل تھا، حسد کیا تھا، اور اسے اللہ رب العزت کی درگاہ سے درکارا کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی درگاہ سے درکار دیا تھا۔ اور زمین پر سب سے پہلے جس آدمی نے حسد کیا وہ قبیل تھا، اور اسے بھی اپنے مقصد میں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس آفت سے محفوظ رکھے اور حسد کرنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ تمام گناہوں کی اصل 3 بری خصیتیں ہیں: حسد، حفظ، تکبر۔ یہ 3 ہیں۔ حبس، حسد کی ابتدا قبیل سے ہوئی۔ اس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کیا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ اس کی اصل ابلیس کی وسوسہ اندازی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے ایک درخت کے علاوہ وہ سب جنت کے تمام درختوں کا پھل کھا سکتے تھے، ایک درخت کے ساتھ، اور شیطان عالمین نے آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کیا اور قسم اٹھائی۔ یہ اللہ رب العزت کی اس نے قسم اٹھائی تھی۔ تو حضرت محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کون شخص ہے
جو اللہ رب العزت کی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، کوئی نہیں اٹھاتا۔ ہم تو بات بات پر اٹھا لیتے ہیں، 10 روپے پر اٹھا لیتے ہیں، اسے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی ہے جھوٹی قسم اٹھانے سے۔ جھوٹی قسم اٹھائی کہ میں تمہارے لیے مخلص ہوں، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس درخت سے کھانا گناہ نہیں، بلکہ تمہیں اس لیے اس کے کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے تمہیں منع کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ اس درخت کا پھل نہ کھاؤ، تمہیں دائمی زندگی نصیب نہ ہو جائے۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ابتدا میں اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی، اور 16 سال گزرنے کے باعث آپ یہ بات بھول گئے تھے۔ 16 سال گزر گئے، اور چونکہ اس کی وسوسہ اندازی سے اس کی رغبت اس کے کھانے کی طرف پیدا ہو چکی تھی، اس لیے اس درخت سے کھا لیا، جس کے سبب جنت سے نکال دیے گئے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد سخت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، اور جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا اسے ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے شیطان عالمین نے ہی تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار دیا، اور اللہ رب العزت کی درگاہ سے درکار دیا گیا۔ یہ حسد کتنی بری چیز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے حسد کرنے سے منع فرمایا۔ عثمان بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسد کو 8 مصیبتیں ہلاک ہوتی ہیں جو اس کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ نمبر 1، حاسد کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، سارے مال، سب نیکیاں، جس طرح اس سے پہلے وضاحت کر دی گئی ہے۔ نمبر 2، حسد انسان کو گناہوں کے ارکاب تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ حاسد غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اور فطرتی طور پر لعنت کے زوال پر اسے خوشی ہوتی ہے، لعنت کے زوال پر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا نہیں ہوگا تو وہ بھائیوں کی طرح بھلائی کے ساتھ رہیں گے۔ جب تک لوگوں میں حسد پیدا نہیں ہوگا بھلائی کے ساتھ رہیں گے۔ عبداللہ بن بشیر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد میری شفاعت سے محروم ہوگا، حسد کرنے والا بندہ جو ہوگا وہ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے محروم رہے گا، کیونکہ حاسد چغل خور کامن مجھ سے نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے، جب تک یہ توبہ نہ کر لے سچے دل سے
اب تک ان کی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائے. اور پھر آپ نے یہ آیات طیبہ تلاوت فرمائی: جو لوگ بغیر کسی گناہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ بہت بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ 6 آدمی اصحاب کتاب شروع ہونے سے 6 آدمی اصحاب کتاب شروع ہونے سے 1 سال پہلے جہنم میں داخل ہوں گے. اصحاب کتاب ہونے سے پہلے آپ صاحب کر لیں. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ظالم حاکم، تحسب کرنے والے عرب، متکبر کیسان اور تاجر جہل اور متعلق اور حسد کرنے والا عالم. حسد دوسرے لوگوں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے پر ابھارتا ہے بغیر بلا وجہ، اور وہ گناہ کبیرہ کا متکبر ہو جاتا ہے، کیونکہ حاسد اپنے مقصد کے حصول کے لیے اور سب نعمت کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کرتا ہے. اگر سامنے نہ کرے تو خفیہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یار یہ میرے سے آگے نہ ہو، میرے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس زیادہ مال ہے. ہر قسم کا حسد جو ہے یہ انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے. مگر 2 طرح کے حسد جو ہے یہ جائز ہے. 2 طرح کا حسد. وہ کیا؟ علم سیکھنا. یار یہ زیادہ سیکھ گیا اور میں نے کم سیکھا، مجھے بھی زیادہ سیکھنا چاہیے تھا. علم کیڑا؟ اللہ رب العزت کی پہچان والا علم، اس میں جائز ہے. لالچ، دنیا کے 2 لالچی جو ہیں یہ ان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. ایک علم کا لالچی جو بھی اس کو چیز ملے بولتا کام ہی ہے، اور دوسرا جو لالچی ہے دنیا کا مال جتنا بھی اکٹھا کرے وہ کہتا ہے تھوڑا ہے. علم والا جو بھی اس کو بات ملتی ہے نا وہ پلے پان لیتا ہے اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ علم کا جو لالچی ہے وہ جائز ہے، اور دنیا کا جو لالچی ہے یہ ناجائز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان اور حاسد کے شر سے اپنی پناہ مانگنے پر کہا ہے کہ اے اللہ اس چیز سے، حسد سے ہمیں پناہ دے. اس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ رب العزت کی. حسد بغیر کسی وجہ اور بغیر فائدے ہمیشہ سوچ وچار میں رہتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے، خواہ مفت کے گناہوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. ابن سما کہتے ہیں کہ حاسد ظالم ہوتا ہے، ہمیشہ غم میں اندھا، غم میں مبتلا رہتا ہے اور اس کا دل جلتا رہتا ہے. حاسد نور بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کا نافرمان بن جاتا ہے. سفیان پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو حاسد
نہ بنے تو تیری سمجھ تیز ہو جائے گی۔ اگر تو حاسد نہ بنے تو تیری سمجھ تیز ہو جائے گی، کیونکہ حاسد والا جو شخص ہوتا ہے نا، حسد کرنے والا، وہ حسد کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، باقی وہ سب چیزیں بھول جاتا ہے۔ یہ وہ بھائی باتیں ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں، اور ہماری تقریر سن کر، بیان سن کر تو ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، تاکہ ہمارا بھی دل جو ہے نا، ہمارے دل کی بھی حوصلہ افزائی ہو، اور آپ کے لیے ہم اچھی اچھی ویڈیو بغیر گالی گلوچ، بغیر رولے گولے کے آپ لوگوں تک ہم پہنچائیں، اور ہم آپ کے حق کے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور آپ بھائیوں سے اپیل ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور جو میں نے حق بات کی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ پھر پھرا کر جنت میں یعنی دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند شخص وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔